نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات علماء کرام، ہمارے محاضرات کا سلسلہ جاری ہے۔ جیسا کہ کل ہم نے محاضرے میں عرض کیا تھا کہ تحقیق کے عملی پہلو ہم نے پڑھ لی ہیں، اور آئندہ محاضرے میں ہم اس کے نمونے کے طور پر آپ کے سامنے کچھ مقالہ جات رکھیں گے اور ان کا تجزیہ پیش کریں گے، تاکہ آپ حضرات کو اندازہ ہو سکے کہ تحقیق کا کام کس نوعیت کا ہوتا ہے، اس میں کون کون سے پہلوؤں کو مد نظر رکھنا ہوتا ہے۔ اسی حوالے سے آج ہم نے انتخاب کیا ہے ڈاکٹر پیر محمد حسین، ان کا نام ہے، ان کا تحقیقی کام ہے ایک مخطوطے پہ، اس کا ہم نے انتخاب کیا ہے۔ اور یہ جو مخطوطہ ہے یہ امام صغانی رحمہ اللہ کی لغت کی ایک کتاب ہے، جس کا کل ہم نے مختصراً ذکر بھی کیا تھا۔ کیونکہ کتاب اس قدر اہمیت کی حامل ہے کہ اس میں 5-10 منٹ میں گفتگو کر کے اس کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری بات، اس کتاب کا تجزیہ کرنے کا جو اصل ہمارا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ آپ حضرات کو اندازہ ہو جائے کہ کام کس طرح کیا جاتا ہے۔ تو کل ہم نے صرف چند تعارفی باتیں کی تھیں، تو آج ہم آپ سے اس حوالے سے عرض کریں گے کہ اس میں ڈاکٹر محمد حسن المخدومی، حسین نہیں، ان کا نام محمد حسن، پیر محمد حسن المخدومی ہے۔ انہوں نے اس پہ کوئی اپنی طرف سے چیز شامل نہیں کی ہے، تو تحقیق کی ہے، اور یہ تحقیق ان کی انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ تو انہوں نے کیا کام کیا ہے اس میں، تاکہ آپ حضرات بھی اگر کوئی مخطوطہ لیتے ہیں اور اس مخطوطے پر تحقیقی کام کرتے ہیں تو آپ نے کون سے پہلوؤں کو مد نظر رکھنا ہے۔ تو اس کتاب کا نام ہے العباب الزاخر واللباب الفاخر، العباب الزاخر واللباب الفاخر۔ تالیف ہے یہ حسن بن محمد بن حسن الصغانی، امام صغانی رحمہ اللہ کی۔ یہ تقریباً 15 جلدوں میں مطبوعہ صورت میں ہمارے پاس یہاں الندوہ لائبریری میں موجود ہے۔ آپ حضرات اگر اس سے استفادہ کرنا چاہیں تو یہ نیچے جو تفسیر والا حال ہے، حسنی حال، اس میں موجود ہے، 15 جلدوں میں ہے۔ اب امام صغانی رحمہ اللہ نے جب یہ اپنی کتاب تالیف فرمائی تو اس میں انہوں نے کوئی اپنا ترجمہ نہیں ذکر کیا، اور علماء کرام عموماً جو قدیم مصنفین تھے وہ اس بات کو اپنے عجز اور انکساری کے خلاف سمجھتے تھے کہ وہ خود اپنا تعارف کرواتے، اس لیے عموماً تعارف نہیں آپ کو ملتا۔ تو بعد میں آنے والے محققین ان حضرات کا تعارف مختلف کتب سے نکالتے ہیں اور پھر ان کی شخصیات کا ترجمہ مرتب کرتے ہیں۔ جب بھی آپ کسی مخطوطے پہ کام کریں گے تو سب سے پہلا کام یہ ہے، اگر تو وہ بہت معروف شخصیت ہے تو پھر تو اتنا زیادہ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اب یہ کوئی غیر معروف شخصیت نہیں ہے۔ آپ اگر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اگر کوئی مخطوطہ آپ کو ملتا ہے نہیں، لیکن اگر کوئی بالفرض یا ان جیسی کوئی شخصیت ہے، اور سیاست تک کے تمام مؤلفین جو ہیں وہ اس قدر ہی مشہور ہیں کہ ان پر مزید تحقیق کر کے آپ کوئی نئی چیز سامنے نہیں لا سکتے۔ ہاں، اگر آپ کے ذہن میں کوئی ایسا نقطہ موجود ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نقطہ عوام کے سامنے موجود نہیں ہے اس شخصیت کا، یا اس پہلو کے اعتبار سے عوام ان کو نہیں پہچانتی، مثال کے طور پر امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی بہت بڑی شخصیت ہے، لیکن ان کا تعارف ایک فقیہ کے اعتبار سے ہے، ان کا تعارف ایک تحریکی شخص
اور مجاہد ہونے کے ناطے عوام میں مشہور ہے، اور ایک مجدد کے طور پر عوام ان کو پہچانتی ہے کہ انہوں نے ایک نئی جہت فکر جو ہے وہ عوام کو دی۔ لیکن وہ صوفی بھی تھے، اس پہلو پہ عموماً عوام کا علم نہیں ہے۔ یہاں پہ ایک مولانا عبد الوہاب صاحب کے پاس کتاب موجود ہے جس میں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے تصوف کے پہلو کو اجاگر کیا گیا ہے۔ تو اب یہ ایک ایسا پہلو ہے، ویسے تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ بہت مشہور شخصیت ہیں، آپ کیا تعارف کروائیں گے ان کا، کوئی نئی چیز نہیں لا سکتے سامنے، لیکن یہ ایک ایسا پہلو ہے جس پر بات کرنے کی گنجائش بھی موجود ہے اور عوام کے سامنے یہ پہلو نہیں ہے۔ لہٰذا آپ ایسی کوئی چیز اگر دیکھتے ہیں کسی مصنف یا مؤلف کے بارے میں تو وہ عوام کے سامنے لانا ایک علمی دیانتداری میں شامل ہے، بلکہ ضروری ہے۔ تو آپ نے پوائنٹس نوٹ کرنے ہیں کہ مخطوطات پر کام کرنے میں سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس مخطوطے کے جو مؤلف ہیں یا مصنف ہیں ان کا ترجمہ موجود ہے یا نہیں۔ اگر موجود نہیں ہے تو پھر آپ نے اس کو مرتب کرنا ہے۔ اچھا، آپ کو کہاں سے مواد ملے گا اس کے بارے میں؟ الفہرست لابن ندیم ہے، پرانی کتاب ہے، اس میں مؤلفین کی کتب کو نقل کیا گیا ہے کہ فلاں مصنف سے کون کون سی کتاب منقول ہے اور کون کون سی کتاب انہوں نے لکھی ہے۔ اسی طرح وفیات پر جو کتب ہیں ان سے آپ کو ملے گا، اس میں تاریخ وفات لکھی ہوتی ہے اور مختصر تعارف بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح اور بھی بہت ساری کتب موجود ہیں، میں نے آپ کو نمونے کے طور پر عرض کر دیا ہے۔ کشف الظنون، عموماً ہمارے ہاں درس نظامی میں جب کوئی کتاب شروع کروائی جاتی ہے تو بتایا جاتا ہے کہ حاجی خلیفہ نے کشف الظنون میں ان مصنف کے بارے میں یہ کچھ لکھا ہے، لیکن کشف الظنون مصادر اصلیہ میں سے نہیں ہے۔ بعد والے جو مصنفین ہیں ان کے لیے تو ہو سکتی ہے، لیکن جو قدیم مصنفین ہیں ان کا تذکرہ اگر آپ نے یا ان کا ترجمہ لینا ہے تو پھر آپ کوشش کریں کہ آپ مصادر جو اصلی مصادر ہیں یا اولین مصادر ہیں ان میں سے نقل کریں۔ تو ایک بات یہ ہو گئی۔ دوسری بات کہ آپ نے مصنف کی شخصیت کا تعارف کرواتے وقت کون کون سے پہلوؤں کو مد نظر رکھنا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس فن میں انہوں نے یہ کتاب تصنیف کی ہے اس فن کے اعتبار سے ان کی قد و قامت کیا ہے، ان کا علمی مقام کیا ہے، ان کی شخصیت کی خدمات کیا ہیں، یہ چیز ذکر کرنا بھی ضروری ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے کوئی مخطوطہ لیا جو فقہ یا فتاوی پہ مبنی ہے تو مصنف کا فقیہ ہونا ضروری ہے، وگرنہ اگر اس کی کوئی کتاب ہے لیکن وہ خود فقیہ نہیں ہے تو پھر وہ ناقل ہوں گے، تو آپ اس کا بطور فقیہ تعارف نہیں کروا سکتے۔ آپ تحقیق کر دیں لیکن آپ یہ لکھیں گے کہ مصنف فقیہ نہیں تھے بلکہ ناقل تھے، انہوں نے کسی کی آراء کو یا کسی کے فتاوی جات کو نقل کیا ہے۔ دوسرا، ان کی زندگی کے باقی گوشے اور باقی ان کے جو میدان علوم کے میدان ہیں ان میں جو مہارات ہیں ان کو حاصل ہیں۔ مثال کے طور پر صرف نحو میں ان کی ایک امتیازی مقام ہے، ان کا امتیازی مقام ہے، یا اسی طرح حدیث میں ان کا ایک امتیازی مقام ہے، تو ان چیزوں کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے۔ اس کے بعد اگر انہوں نے زندگی میں کوئی تفردات پیش کیے ہیں تو ان کو ذکر کرنا بھی ضروری ہے کہ یہ جو کام ہے ان کا، اس میں ان کے تفردات کتنے ہیں، جو ایک جمہور اسلاف کا طریقہ کار ہے اس میں ان کی رائے کہاں کہاں مختلف ہوئی ہے، اور محقق کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان آراء کا تجزیہ بھی کرے کہ یہ رائے دینے میں یہ حق بجانب تھے، ان کے دلائل جو ہیں وہ راجح ہیں یا نہیں ہیں۔ جو بھی رائے ایک تجزیہ محقق کا ہوگا وہ اس کو اس میں نقل کرے گا، یہ ضروری ہے۔ اچھا، اب ہم اس میں جاتے ہیں کہ امام سغانی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں ان کا یہ تعارف اور ترجمہ نقل کیا ہے ڈاکٹر محمد حسن المخدومی نے، اور ڈاکٹر صاحب نے ان کے تعارف میں کئی پہلوؤں کو اجاگر کیا ہے۔
یہ پہلو آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ جب آپ کام کریں گے تو آپ کے سامنے بھی ایک مخطوط ہوگا اور اس مخطوط کا مؤلف بھی ہوگا۔ اب دو صورتیں ہیں، یا وہ مؤلف معروف ہے یا غیر معروف ہے۔ نسبتاً امام صغانی رحمۃ اللہ علیہ غیر معروف شخصیت ہیں، ویسے ہیں نہیں، بہت بڑی شخصیت ہیں، لیکن عموماً ہمارے ہاں چونکہ ان کی کوئی کتاب متداول نہیں ہے، اس وجہ سے امام صغانی رحمۃ اللہ علیہ غیر معروف سمجھے جاتے ہیں۔ عام علماء میں امام صغانی رحمۃ اللہ علیہ کوئی غیر معروف شخصیت نہیں ہے۔ امام صغانی رحمۃ اللہ علیہ کی کئی کتب ہیں۔ امام صغانی رحمۃ اللہ علیہ کا جن حضرات نے ترجمہ نقل کیا ہے تو وہاں انہوں نے ان کی ایک کتاب الموضوعات، یعنی حدیث میں ہے، موضوع حدیث پر مبنی ہے، وہ نقل کی ہے۔ مشارق الانوار النبویہ من صحائح الاخبار المصطفیہ، یہ بھی ان کی مشہور کتاب ہے، باقی کچھ غیر مشہور کتابیں بھی ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ امام صغانی رحمۃ اللہ علیہ اگرچہ اہل علم کے ہاں ایک معروف شخصیت ہیں، لیکن نسبتاً جو علماء کم تحقیق کرتے ہیں ان کے لیے یہ غیر معروف شخصیت ہیں۔ تو اس لیے آپ کا جو کام ہے وہ جن لوگ حضرات کے سامنے آئے گا، ہو سکتا ہے کہ وہ ان لوگوں میں سے ہوں جو اتنا زیادہ تحقیق میں نہیں جاتے، تو ان کو ضرورت ہوگی جب وہ آپ کا کام دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ مؤلف کے بارے میں بھی جاننا چاہیں گے۔ تو یہ ضروری ہوگا کہ آپ مخطوط کے شروع میں امام صغانی رحمۃ اللہ علیہ کا یا جو بھی مؤلف ہوگا اس کا، آپ کے ظاہر سی بات ہے آپ نے امام صغانی پہ کام نہیں کرنا، آپ کے لیے کوئی اور مؤلف ہوں گے جو مخطوط کے مؤلف ہوں گے، آپ نے ان کا مختصر تعارف یا تفصیلی تعارف اگر غیر معروف ہیں تو پیش کرنا ہے۔ اب تعارف میں کون کون سی چیزیں ہوں گی؟ سب سے اہم چیز جو ہوتی ہے رجال میں وہ اس کی تاریخ وفات ہوتی ہے۔ تاریخ وفات سے طبقات کا تعین ہوتا ہے کہ یہ جو بزرگ ہیں یہ کس طبقے میں تھے۔ طبقات کے بغیر اگر رجال کا کسی کو علم ہے تو وہ ناقص علم ہے، وہ کوئی رائے قائم نہیں کر سکتا۔ حدیث میں دیکھا جاتا ہے جب تدلیس، تو تدلیس تبھی معلوم ہوتی ہے جب طبقات کا علم ہو، اگر طبقات کا علم نہ ہو تو آپ کو کبھی بھی تدلیس معلوم نہیں ہو سکتی کہ یہ دونوں حضرات ایک وقت میں تھے یا نہیں تھے، اور ان دونوں حضرات کے درمیان میں واسطہ کتنا ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلی چیز تاریخ وفات کا علم ہونا ضروری ہے۔ نام، نسب، یہ باقی چیزیں بھی ضروری ہیں، لیکن جو تفصیل میں آتا ہے تو تاریخ وفات کا علم ہونا ضروری ہے۔ دوسری چیز کہ وہ جو شخصیت ہیں وہ کس علاقے سے تعلق رکھتی تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ علاقے کا تعارف آپ کرواتے ہیں، جیسے ماوراء النہر ہم کہتے ہیں، تو ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ اس علمی شخصیت کا مزاج کس طرح کا ہوگا۔ مدینہ کی شخصیات ہیں، ان کا مزاج اور ہے، بصرہ اور کوفہ کی شخصیات ہیں، ان کا مزاج اور ہے۔ اسی طرح یہ جو افریقہ کے علاقے تھے، تیونس، لیبیا اور ان علاقوں میں مغرب میں علماء رہے ہیں، اندلس میں رہے ہیں، اب ان کا مزاج بالکل مختلف ہے۔ فقہی آراء میں بھی علاقے تبدیل ہونے کی وجہ سے فرق پڑتا ہے۔ بعض لوگوں کی فقہی آراء جو ہے وہ باوجود حنفی ہونے کے، وہ دوسرے جو اس تغلب ہوتا ہے جن کو حاصل ہوتا ہے، جس فقہی مسلک کو وہاں پہ غلبہ حاصل ہوتا ہے، ان کی آراء سے متاثر ہوتی ہیں۔ تو اس وجہ سے جب آپ یہ فیصلہ کریں گے کہ یہ مسلکاً فقہی مسلک کے اعتبار سے کس فقہ میں ہے، تو آپ ان کا قول کہیں نہ نقل کر دیں، آپ کو وہ قول نقل کرنا ہوگا۔ جیسے اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ جو ہے اس کی ابتدا کوفہ سے ہوئی اور کوفہ میں پروان چڑھی، تو اب کوفہ میں رہنے والے اگر فقی حنفی ہیں تو ان کی بات کا تو اعتبار ہوگا، نسبتاً ایک اندلس میں فقی ہیں اور وہ حنفی ہیں، تو ان کی بات اگر ہوگی بھی صحیح احناف کے قول کے مطابق، تو ترجیح اس کو نہیں ہوگی، بلکہ ترجیح اس کو ہوگی جو جس جگہ اس فقہ کا مرکز تھا اس جگہ سے تعلق رکھتے ہیں، کیونکہ ان کے سامنے ہو سکتا ہے کہ وہ قول منسوخ ہو سکتا ہے کہ وہ قول مرجوع ہو اور ان تک خبر نہ پہنچی ہو جو اندلس میں ہے، لیکن جو کوفہ والے ہیں ان کو ضرور اس کے بارے میں علم ہوگا۔ تو اس چیز کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ پتہ ہو کہ یہ شخصیت کس علاقے سے تعلق رکھتی تھی۔
جب علاقہ آتا ہے تو اس کے ساتھ یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ ان کے اساتذہ کون تھے اور ان کے تلامذہ کون تھے۔ اس کے لیے علم حدیث میں علماء جو اسفار ہوتے تھے طلب علم کے لیے ان کو مرتب کیا کرتے تھے، اور محدثین میں جس محدث نے زیادہ سفر کیا ہوتا تھا اس کو زیادہ بڑا محدث سمجھا جاتا تھا، اور اس وقت علماء کرام بہت دور دور کے سفر کیا کرتے تھے علم حدیث کی طلب کے لیے اور حصول علم کے لیے۔ اب چونکہ مثال کے لیے ایک نمونے کے طور پر ہم نے اس کا انتخاب کیا ہے، تو میں عرض کرتا ہوں امام صغانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے جو محقق نے کام کیا ہے تو کون کون سے پہلوؤں کو انہوں نے سامنے لایا ہے۔ امام صغانی رحمۃ اللہ علیہ لاہور میں پیدا ہوئے، اور ان کے والد جو تھے وہ غزنی افغانستان کا ایک علاقہ ہے وہاں سے تعلق رکھتے تھے، اور وہ وہاں سے لاہور آ کر آباد ہوئے، اور پھر شاید وہ واپس چلے گئے، کیونکہ امام صغانی رحمہ اللہ کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ ان کا بچپنا ہے وہ غزنی میں گزرا ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہاں کہاں سفر کیے۔ امام صغانی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں ان کے اسفار میں ہندوستان، اس وقت ہند اور سندھ، ان دونوں کو الگ الگ مقام کے طور پر شمار کیا جاتا تھا، اور شاید یہ دونوں الگ ریاستیں تھیں، تو ہند اور سندھ اور عراق یعنی بغداد میں یہ رہے ہیں، یمن میں یہ رہے ہیں۔ اب جو محقق ہیں انہوں نے ان آراء کو کس طریقے سے جمع کیا ہے، تو وہ جب ان کی پیدائش کی جگہ کے بارے میں بات آتی ہے تو وہ فرماتے ہیں قال تلمیذہ الحافظ الدمیاطی سألت شیخنا عن مولدی غیر مرۃ، کئی مرتبہ ہم نے ان سے ان کے مقام ولادت کے بارے میں پوچھا، فقال لی ولدت بلاہور، میں لاہور میں پیدا ہوا، یوم الخمیس عاشر سفر کی 10 تاریخ تھی، جمعرات کا دن تھا، اور 577 سنۃ 77 و 500، 577 ہجری میں امام صغانی رحمۃ اللہ علیہ لاہور میں پیدا ہوئے۔ اب یہ ایسے نہیں ہے کہ انہوں نے کہا جی 577 میں پیدا ہوئے ہیں، بلکہ اس قول کے ساتھ انہوں نے سند نقل کی ہے کہ یہ قول ان کے ایک شاگرد کا ہے۔ اب آپ سمجھتے ہیں کہ ایک محقق اگر لکھ دیتا ہے مثال کے طور پر، اور وہ 100 سال بعد میں ہے کہ امام صغانی رحمۃ اللہ علیہ لاہور میں پیدا ہوئے اور 10 صفر کو پیدا ہوئے، جمعرات کے دن پیدا ہوئے، تو اس کے درمیان اور امام صغانی رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان 100 سال کا فرق ہے، تو یہ مصادر اصلیہ میں سے ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ تو ہم یہ اس نمونے کو دیکھیں کہ انہوں نے اگر ان کی ولادت کی تاریخ لکھی ہے تو اس کے لیے حوالہ ان کے شاگرد کا دیا ہے، اور شاگرد بھی ایسا جو کہتا ہے غیر مرۃ، ہم نے ایک مرتبہ سے زائد مرتبہ ان سے یہ بات پوچھی، تو معلوم ہوا کہ سب سے تحقیقی قول ان کی ولادت کے بارے میں، جائے ولادت اور تاریخ ولادت کے بارے میں یہی تھا۔ تو یہ ایک محقق کی ذمہ داری ہے کہ اس نے اس طریقے سے کوئی بھی نص وارد لانی ہے اپنے اس مقالے میں، جو مخطوطے پہ آپ کام کر رہے ہیں، تو وہ اس نوعیت کی ہونی چاہیے۔ اچھا، اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ان کی تاریخ پیدائش کے بارے میں اگرچہ اختلاف ہے اور بعض لوگوں نے اقوال نقل کی ہیں، ان کو بھی انہوں نے نقل کیا ہے، تو آپ مرجوع اقوال کو بھی 1-2 کو نقل کر سکتے ہیں، لیکن زیادہ برمار کرنے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ آپ کی کتاب کی طوالت بڑھے گی۔ آپ نے ضروری بات لکھنی ہے، اگر 1-2 قول ہیں تو مختصراً ان کو ذکر کر دیں، لیکن جو قول اصل میں محقق قول ہے اس کو آپ پوری تفصیل کے ساتھ لکھیں۔ اچھا، اس کے بعد ہے جی، یہ بتاتے ہیں کہ امام صغانی رحمۃ اللہ علیہ نے علمی اسفار میں کون کون سے ممالک کا رخ کیا، کون کون سے علاقوں کا رخ کیا، تو اس کو جمع کرنے کے لیے انہوں نے امام صغانی کی جو کتاب ہے اس پوری کا مطالعہ کیا۔ پوری کتاب مطالعہ کرنے کے بعد جہاں کہیں انہوں نے کسی علاقے کا نام ذکر کیا ہے خود، تو مصنف نے خود ذکر کیا ہے، لہٰذا اس سے بڑی اعتبار والی تو کوئی چیز ہی نہیں ہو سکتی، تو انہوں نے ان جگہوں کو امام صغانی کے قول کے ساتھ نقل کیا ہے کہ کہاں پہ انہوں نے یہ بات کی ہے۔
تو لکھتے ہیں قال السغانی مؤلف هذا الكتاب رحمہ اللہ تعالی سمعت والدی البسہ اللہ حلل رضوانہ واسکنہ وحبوحۃ جنانہ فی شہور سنۃ نیف و ثمانین و خمسمائہ، 580 اور کچھ، یعنی 583 ہوگا، 582 ہوگا، اس میں کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے سنا۔ آگے کہتے ہیں وَأَكْبَرُ ظَنِّي أَنَّ ذَلِكَ كَانَ بِغَزْنَةٍ، کہ میرا زیادہ گمان یہ ہے کہ وہ اس وقت غزنہ میں تھے۔ غزنوی جو نسبت عموماً مشہور ہے، یہ غزنی ایک صوبہ ہے افغانستان کا، وہاں اس سے مشہور ہے، تو یہ غزنی میں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام سغانی رحمۃ اللہ علیہ بچپن میں کہیں غزنی میں گئے ہیں، اسی سے انہوں نے استدلال کیا ہے کہ ان کی ابتدائی تعلیم غزنی میں ہوئی ہے۔ تو آپ نے بھی جب اپنے مخطوط کے مؤلف کے بارے میں نقل کرنا ہے تو اس طرح کی کوئی بات ان کی ابتدائی تعلیم کے بارے میں نقل کرنی ہے، کیونکہ تراجم جب لکھے جاتے ہیں تو ترجمے میں سب سے پہلی چیز یہ لکھی جاتی ہے ان کی پیدائش کہاں ہوئی، مقام ولادت کیا ہے، تاریخ ولادت کیا ہے، تاریخ ابتدا یہ ہوتی ہے۔ تاریخ ولادت کے بعد آپ ان کی ابتدائی ارلی ایجوکیشن جو ہوتی ہے اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ان کی سکولنگ کہاں سے ہوئی، یا انہوں نے بچپن میں جو ابتدائی تعلیم ہے وہ کہاں سے کی۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور پہلو ہے، اور وہ پہلو یہ ہے کہ امام سغانی رحمۃ اللہ علیہ نے جدید ریسرچ کا جو ایک منہج اور اسلوب ہے وہ اپنایا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ خود جا کر تحقیق کرنا، اگرچہ آپ کے پاس کوئی قول معتبر بھی موجود ہو۔ مثلا اس کی مثال یہ ہے کہ امام سغانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث سنی جو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہ قیل یا رسول اللہ اتتوضا من بئر بضاع، کیا آپ اس کنویں سے وضو کرتے ہیں؟ پوری روایت نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں قال ابو داود سلیمان بن الاشعث السجستانی، امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قدرت بئر بضاع، میں نے اس کا اندازہ کیا، ناپ کیا، برداءین، 2 چادروں کے ساتھ، مددتہما علیہا ثم زرعتہما، میں نے پھیلایا پھر ان کو ناپا، فاذا عرضها 6 اذرع، تو وہ 6 ہاتھ تھا۔ اب یہ طریقہ امام ابو داود رحمہ اللہ نے کیا۔ امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں ان کی وفات 275 ہجری ہے، سن 1 سال آگے 1 سال پیچھے ہو سکتا ہے، لیکن میرے گمان کے مطابق 275 ہے۔ اور امام سغانی رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ پیدائش 577 ہے، تو بیچ میں بہت زیادہ وقفہ ہے۔ اب جہاں تک حدیث کی بات ہے، حدیث پہ انہوں نے اعتماد کیا ہے، لیکن یہ جو 6 ہاتھ والی بات ہے یہ حدیث نہیں ہے، یہ امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی تحقیق ہے جو انہوں نے اپنی 2 چادروں سے کی، یا یہ حدیث کا حصہ ہے؟ حدیث کا حصہ نہیں ہے، بلکہ تعلیق ہے اس کے اوپر۔ تو امام سغانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قد سمعت هذا الحدیث بمکہ حرس اللہ تعالی وقت سماعی سنن ابی داود، کہ میں مکہ مکرمہ میں تھا جب میں نے یہ حدیث مبارکہ سنی، فلما شرفت بزیارت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، اس میں ایک بات انہوں نے اشارہ مکہ میں زیارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا، تو مطلب یہ ہے کہ یہ خواب کا شاید ذکر کر رہے ہیں، یہ وہ مدینہ طیبہ میں جا کر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کی زیارت ہے وہ نہیں ہے۔ اور آگے پھر سن بیان کرتے ہیں کہ یہ 605 ہجری کا واقعہ ہے۔ دخلت البستان الذی فیہ بئر بضاع، بئر بضاع کہتے ہیں میں اس میں چلا گیا جس میں وہ کنواں واقع ہے، اس باغ میں، وقدرت قطر رأس البئر بعمامتی، تو اس کا جو قطر ہے وہ میں نے عمامے کے ساتھ دوبارہ ناپا، فکان کما قال ابو داود، تو وہ اسی طرح یعنی 6 ہاتھ ہی تھا جس طرح امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے ناپا تھا۔ تو یہ تحقیق ہے کہ مؤلف جو ہیں ان کو امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ پہ اعتماد ہے، حدیث نقل کر رہے ہیں،
حدیث نقل کرنے کے بعد حدیث میں جو واقعہ بیان کیا جا رہا ہے وہ مکہ مکرمہ کا ہے، اور مکہ مکرمہ میں بیر بضاع ایک خاص جگہ پہ واقع ہے، وہ وہاں پہ جاتے ہیں، اس باغ میں جا کر دوبارہ اپنے امامے کے ساتھ اس کا قطر ناپتے ہیں، اگرچہ ان کو اعتماد امام ابو داؤد رحمہ اللہ پہ، لیکن یہ ہے تحقیق۔ اس لیے اگر تحقیق کرنی ہو تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اس میں کوئی اکابر کی مخالفت ہے، بلکہ ہم اپنے اطمینان کے لیے دیکھتے ہیں کہ کیا، اور اس میں مزید بھی کچھ چیزیں سامنے آ سکتی ہیں جس کو اس میں نقل کیا، لیکن وہ وقت کی قلت کی وجہ سے ہم ان چیزوں کو نہیں کرتے، صرف اپنی مقصودی مباحث کو جو ہے نا اس میں شامل کرتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور مقام ہے زبیدہ، اور یہ یمن کا ایک علاقہ ہے۔ اس جگہ کا انہوں نے ذکر کیا کبھی مدینۃ کبیرۃ بالیمن، کہ ایک یمن میں بہت بڑا شہر ہے۔ اب بظاہر یہ عبارت جو ہے، اس عبارت میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے امام صغانی رحمۃ اللہ علیہ کی جو علمی اسفار ہیں اس میں سے ایک جگہ کا ذکر کیا ہے، ساتھ ایک واقعہ انہوں نے نقل کیا ہے، اور واقعہ نقل کیا ہے امام صغانی رحمۃ اللہ علیہ کے اپنے قول سے۔ فرماتے ہیں کہ میں زبیدہ میں گیا، اور ساتھ اس علاقے کی صفت اور تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں خرج منہا جماعت من العلماء والزہاد، کہ وہاں سے علماء اور زہاد جو صوفیاء ہیں ان کی ایک جماعت نکلی ہے، واصحاب الکرامات، اور ان میں اصحاب کرامات بھی تھے، ولا تاریخ، اور اس کی ایک تاریخ ہے۔ پھر بتاتے ہیں کہ میں 605 ہجری رمضان میں وہاں پہ گیا، وَدُلِّلْتُ عَلَىٰ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ ابراہیم الفشالی، وہاں پہ ایک بزرگ تھے ابراہیم الفشالی کے نام سے، کہتے ہیں مجھے بتایا گیا کہ آپ ان کی زیارت کر لیں۔ اور فشال پھر آگے کہتے ہیں قریۃ من قریٰ زبید، اس کے مضافات میں سے ایک چھوٹی بستی ہے۔ آگے ابراہیم الفشالی جو ہیں ان کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْكِرَامَاتِ وَمِنَ الَّذِي تُطْوَى لَهُمُ الْأَرْضُ، اور یہ ان اصحاب کرامات میں سے تھے جن کے پاس علم طی الارض تھا۔ علم طی الارض آپ حضرات نے سنا ہے؟ علم طی الارض کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی جس کا سفر بہت جلدی طے ہو جاتا ہو، زمین اس کے لیے لپٹ جاتی ہو، سکڑ جاتی ہو۔ اب یہ انہوں نے دعویٰ تو کیا کہ ان کے پاس یہ علم تھا، تو اس کی دلیل کیا ہے؟ چونکہ خود امام صغانی رحمۃ اللہ علیہ محدث ہیں تو وہ بغیر کسی دلیل کے بات نہیں مانتے۔ وہ فرماتے ہیں کہ قد اتفق اہل زبید و اہل عدن، عدن تو مصر کا اس کا مشہور یمن کا شہر ہے، تو اہل زبید شاید پرانا کوئی شہر تھا، اب ہے یا نہیں، تو کہتے ہیں ان کا اتفاق تھا اس بات پر۔ اور جب ایک بڑی تعداد کسی بات پر متفق ہو جاتی ہے تو اس کو حدیث کی اصطلاح میں کیا کہا جاتا ہے؟ خبر متواتر۔ اور خبر متواتر یقین کا فائدہ بھی دیتی ہے یا ظن کا فائدہ دیتی ہے؟ یقین کا فائدہ دیتی ہے۔ مجھے کوئی بندہ بتاتا ہے کہ کراچی میں لالو کھیت ایک جگہ کا نام ہے، میں نے اگر بالفرض اپنی زندگی میں اس کو نہیں دیکھا، لیکن نقل کرنے والی اتنی بڑی جماعت ہے کہ ان کا جھوٹ پہ جمع ہونا ممکن نہیں ہے، تو میرے لیے یہ یقین کا فائدہ دیتی ہے۔ اس لیے بعض حضرات جو اعتراضات کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اولیاء کرام کی جو کرامات ہیں کدھر ہیں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، ایسے بس کسی نے نقل کر دی ہے، تو بھائی اس طرح کی جو اگر سند کے ساتھ ہو کہ وہ فرما رہے ہیں اتفق اہل زبید و اہل عدن، دو شہروں کے لوگ متفق تھے، تو شہروں میں 100 لوگ تو ہوں گے نا کم از کم، کم از کم 200 لوگ اگر ہوں تو پھر خبر متواتر ہی ہوگی۔ اچھا، وہ فرماتے ہیں کہ لوگ کیوں کہتے تھے کہ ان کے پاس علم طی الارض تھا؟ اس لیے اذ بقی من وقفۃ الحاج بعرفات، کہتے ہیں عرفات کے دن میں ایک دن یا 2 دن رہتے ہوتے تھے، یغیب عن زبید، تو وہ غائب ہو جاتے، ویرا بعرفات، اور وہ عرفات میں پائے جاتے تھے، وہاں پہ دیکھے جاتے تھے، اور وبعد ایام تشریق یرا بزبید، اور فوراً ایام تشریق کے بعد ان کو لوگوں نے زبید میں دیکھا، اور اس بات پر اتفاق ہے۔ تو یہ ان کی کرامات میں سے ہے۔ اب اس بات میں تھوڑا وقت آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے زیادہ لگایا، کیوں لگایا؟ ایک تو میری دلچسپی ہے تصوف سے، اس وجہ سے، اور دوسری بات یہ ہے
کہ جب آپ مؤلف کے بارے میں تحقیق کر کے اس کے ان گوشوں کو سامنے لا رہے ہیں جو عوام سے اوجھل ہیں، تو آپ نے اس کے مذاق اور مزاج کو بھی سامنے لانا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام صغانی رحمۃ اللہ علیہ نہ صرف صوفی تھے بلکہ کرامات کا یقین رکھتے تھے، اور اہل کرامات جو تھے ان کی زیارت کے لیے جاتے تھے اور ان کا ادب و احترام کرتے تھے، باوجود اس کے کہ وہ محدث تھے اور بہت بڑے محدث تھے۔ امام صغانی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں ان کے ہم نے جو نسخ کی بات کی تھی اس میں بتایا تھا کہ امام صغانی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ نسخہ آج بھی موجود ہے الحمدللہ، جس پر مولانا احمد علی سہارنپوری اور حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے مل کر کام کیا ہے، اور یہ ابوالبکر سجزی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک واسطے سے شاگرد بھی ہیں۔ اچھا، یہ ایک بات ہو گئی۔ اس کے بعد انہوں نے مزید بھی اس طرح کی باتیں نقل کی ہیں۔ جس جگہ کے بارے میں جہاں پہ وہ گئے ہیں، اگر ان نے کسی جگہ کا ذکر اپنی کتاب میں کیا ہے تو محقق نے یہ کوشش کی ہے کہ اس کو شامل کیا جائے۔ مثال کے طور پر بیر بضاع کی بات آئی تھی تو نقل کر دیا۔ اب ایک اور واقعہ بیان کرتے ہیں، وادی صفرا۔ اب یہ بھی کہیں مکہ مکرمہ کے مضافات میں جگہ تھی۔ کہتے ہیں کہ میں وہاں پہ رات ٹھہرا، فاعترضتنی امرأۃ متبرقعۃ، برقعے میں ایک خاتون پہ آئی، معہا لبینۃ فی شکیۃ، ان کے پاس کوئی دودھ تھا کسی برتن میں، فساومتھا ایہا، میں نے بھاؤ تاؤ کیا ان کے ساتھ، وقلت اخاف ان تکون ممزوقۃ، کہ مجھے اندیشہ ہے کہ ملاوٹ والا تو نہیں ہے، گویا اس زمانے میں شاید ملاوٹ ہوتی تھی۔ قالت، فرماتی ہیں ان نے آگے سے کہا، لا والذی اخرجہا من بین فرث ودم، لا والذی اخرجہا من بین فرث ودم۔ میں ترجمہ اس لیے نہیں کرتا کہ آپ حضرات ماشاءاللہ جانتے ہیں اور اس کی لذت کو بھی جانتے ہیں کہ یہ قسم کس انداز میں اس خاتون نے، لا والذی اخرجہا من بین فرث ودم، اور بات کس پہ کر رہی ہے؟ دودھ کی ملاوٹ پہ، کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے اس کو گوبر اور خون کے بیچ میں سے خالص دودھ بنا کر نکالا ہے، یہ اسی حالت پہ ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام صغانی رحمۃ اللہ علیہ کا جو بلاغت تھی اور فصاحت کے ساتھ ان کی جو محبت تھی کہ وہ کس طرح جملہ ایک ہے، اب اس جملے کی اہمیت ان کی زندگی میں اتنی ہے کہ اس کو اپنی کتاب میں انہوں نے نقل کیا۔ ایک خاتون کا جملہ ہے اور وہ دودھ بیچ رہی تھی، کوئی اتنا عام واقعہ نہیں ہے۔ تو اس سے مزاج سمجھ میں آتا ہے کہ جب آپ کسی محقق کا ترجمہ کریں گے تو آپ نے اس محقق کی اس مخطوطے کے جو مؤلف ہے اس کی شخصیت کو ایسے پیش کرنا ہے گویا کہ اس کی زندگی کا کوئی جو گوشہ ہے وہ لوگوں کی نظر سے اوجھل نہ رہے، ہر اعتبار سے اس کی شخصیت واضح ہو کر عوام کے سامنے آ جائے۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور پہلو جو تصوف سے تعلق رکھتا ہے امام صغانی رحمۃ اللہ علیہ کا، اس پر ان نے ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ حدیث نقل کی عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال صافحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فما مسست خزا ولا قزا ولا دیباجا ولا حریرا الین من کف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مشہور حدیث ہے، آپ حضرات کو پتہ ہے کہ اس میں بیان کیا گیا ہے، انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کا مصافحہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کی نرمی سے زیادہ کوئی چیز ریشم میں بھی نہیں تھی، ریشم میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے زیادہ نرمی نہیں تھی، بلکہ ریشم سے بھی زیادہ نرم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی مبارک تھی۔ اب یہ حدیث نقل کرنے کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث تو میں نے پڑھ لی، حدیث پڑھنے کے بعد اللہ جل شانہ نے ان کے اندر اس حدیث کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شمائل اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ایسی پیدا کر دیں کہ اشتیاق پیدا ہوا، جب شوق پیدا ہوا تو پھر زیارت ہوئی۔ اس کا یہ واقعہ نقل کرتے ہیں، کنت سمعت هذا الحدیث قدیما ثم رأیت فی المنام وانا بمکہ حرس اللہ تعالی فی شہور سنۃ 14 و600 کأنی اعطیت مفاتیح الکعبہ وقیل لی افتحها متی شئت۔
ترجمہ میرے خیال میں کر دوں کیونکہ ویڈیو جائے گی بعض رات تک، تو وہ شاید ترجمہ نہ جانتے ہوں تو ان کے لیے آسانی ہو۔ فرماتے ہیں کہ مجھے خواب میں زیارت ہوئی کہ میں دیکھتا ہوں کہ بیت اللہ شریف کی چابیاں مجھے دی گئی ہیں اور کہا گیا کہ یہ چابی جب چاہیں آپ اس سے دروازہ کھول لیں۔ فتقدمت الی الباب، میں دروازے کی طرف بڑھا، وفتحتہ، اور اس کو کھولا، ودخلتہ، اور داخل ہو گیا۔ فَإِذَا أَنَا بِقَبْرِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے اندر موجود پاتا ہوں، فی وسط الکعبہ، کعبے کے اندر۔ خواب ہے، خواب میں یہ ہو سکتا ہے، ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر وہاں پہ موجود نہیں ہے، لیکن چونکہ خواب دیکھنے والا کہہ رہا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے، تو خواب میں بعید نہیں ہے ان نے اس طرح دیکھا ہو۔ وَإِذَا رَجُلٌ قَاعِدٌ عِنْدَ رَأْسِهِ وَالْآخَرُ قَائِمٌ عِنْدَ رِجْلَيْهِ، ایک آدمی سر کی طرف ہے، ایک پاؤں کی طرف ہے۔ فَقُلْتُ السلام علیکم یا رسول اللہ، میں نے سلام عرض کیا۔ فَسَمِعْتُ مِنَ الْقَبْرِ وَمِنَ الرَّجُلَيْنِ وَمِن نَوَاحِ الْبَيْتِ وَعَلَيْكَ السلام، تو مجھے قبر کی طرف سے اور دو لوگ جو میں نے دیکھے کہ ایک پاؤں کی طرف ہے، ایک سر کی طرف ہے، اور ایک دوسری کونے میں، ان کی طرف سے جواب آیا۔ فغاب عنی الرجلان، تو وہ دو لوگ مجھ سے غائب ہو گئے۔ وَإِذَا بِالْقَبْرِ وَقَدْ انْكَشَفَ عَنْهُ وَالنَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم مُسْتَجِعٌ عَلَى يَمِينِهِ وَوَجْهُهُ إِلَى الْكَعْبَةِ، میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں تشریف فرما ہیں، آرام فرما رہے ہیں۔ فَصَافَحْتُهُ، تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مصافحہ کیا ہے عالم رویا میں۔ وَقُلْتُ صَافَحْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فما مسست خزا ولا قزا ولا دیباجا ولا حریرا الین من کف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہی روایت جو سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک پکڑ کے اور دہرائی۔ وَأَنَا أَحُسُّ إِذْ ذَاكَ بِلِينِ كَفِّهِ، فرماتے ہیں کہ مجھے اس وقت محسوس ہو رہا تھا کہ وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی کی نرمی کا ذکر حدیث میں کیا گیا ہے وہ واقعی موجود ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ میں بیٹھ گیا، آگے پورا خواب ذکر کرتے ہیں، آخر میں فرماتے ہیں کہ میں نے یعنی دوبارہ یہ حدیث پڑھی۔ ثم التفت فاذا هو معي قائد، پھر میں نے دیکھا کہ منظر تبدیل ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ ووجهه الى باب الکعبہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ مبارک جو ہے وہ کعبے کے دروازے کی طرف ہے۔ فدنوت منه، میں قریب ہوا، وقلت صافحنی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ مجھ سے مصافحہ فرمائیے۔ فصافحنی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصافحہ فرمایا۔ فاعدت القول الاول، تو میں نے پہلے والی بات پھر دہرائی۔ وقلت صافحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر وہی حدیث دہرائی۔ پھر فرماتے ہیں ثم اردت ان اخرج، پھر میں جب نکلنے کا ارادہ کیا، فدنوت من الباب، دروازے کے قریب ہی تھا، فاذا هو قاعد کما کان، تو وہاں پہ بھی ایسے مجھے لگا کہ منظر بدل گیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف فرمائے۔ فقلت صافحنی یا رسول اللہ، تو میں نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ میرے سے مصافحہ فرمائیے۔ اس کا مزہ وہی سمجھ سکتا ہے جس آدمی کو پتہ ہو کہ محبوب سامنے ہو اور ملنے والے کا اشتیاق وصل سے ختم نہیں ہوتا، وہ بار بار چاہتا ہے کہ اپنے محبوب سے ملے۔ تو ان کو یہ موقع ملا خواب میں، تو فرماتے ہیں کہ تیسری دفعہ جب میں نے یہ عرض کیا صافحنی یا رسول اللہ، فرفع رجلہ الیمنی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں پاؤں مبارک کو اوپر کیا، ومدھا الیہ، اور میری طرف پھیلایا، وقابلنی باخمصھا، اور میرے سامنے پاؤں میں خمس، اخمص اس جگہ کو کہتے ہیں جو تھوڑی سی اٹھی ہوئی ہوتی ہے ہتھیلی کی طرف سے، پاؤں کی ہتھیلی میں نا ایک جگہ تھوڑی سی اٹھی ہوئی ہوتی ہے، اس کو اخمص کہتے ہیں۔ وقال، فرمایا خذ نصیبک، اپنا حصہ لے لو۔ فالتزمت رجلہ وجعلت اقبل اخمصہ، تو کہتے ہیں کہ میں چپک گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک کی جو ہتھیلی ہے اس کو بوسے دینے لگا۔ وَأَمْسَحُ بِهِ جَبْهَتِي وَوَجْهِي، اور میں اس کے اپنے رخساروں اور اپنے چہرے پر ملنے لگا۔ اس کے بعد لکھتے ہیں فَانْصَرَفْتُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ۔ اب یہ پوری نص بیان کرنے کا مقصد کیا تھا؟
ایک مقصد تو یہ ہے کہ جب اس طرح کی کوئی بات آتی ہے تو ہمارا دل چاہتا ہے کہ اس کو بیان بھی کریں، اور اس سے جو ملنے والی ایک لذت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ذکر ہوتا ہے تو اس سے ایمان تازہ ہوتا ہے، اس سے ہم کیوں محروم رہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ چونکہ ہمارے موضوع سے مناسبت رکھتی ہے، موضوع سے مناسبت ثانوی حیثیت ہے۔ پہلی مناسبت یہ ہے، ہمیں علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ملا ہے، اور اس میں یہ ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذ نصیبک امام سغانی کو، ہمارا نصیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کے تلووں میں ہے، خود نصیبک فرمایا۔ تو اس لیے میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ یہ اولین مقصد ہے، اگرچہ اس موضوع سے اس کی مطابقت کم ہے۔ تو موضوع سے مطابقت یہ ہے کہ جب آپ کسی مؤلف کے مخطوطے پہ کام کر رہے ہیں تو مؤلف کے مزاج کو سامنے لانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اس کی زندگی کے اس طرح کے غیر معمولی واقعات کو سامنے رکھیں۔ محدث ہیں، اور عموماً محدثین تصوف میں نہیں ہوتے، پہلے دور میں ہوتے تھے لیکن اب کی بات کر رہے ہیں کہ محدثین کا مزاج جو ہوتا ہے وہ اہل تصوف سے تو یہ مزاج جو یہ واقعہ خود انہوں نے اپنی کتاب میں نقل کیا، یہ کسی نے واقعہ نقل نہیں کیا، یہ حضرت امام سغانی رحمہ اللہ نے خود واقعہ نقل کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام سغانی رحمۃ اللہ علیہ کا مزاج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت اور محبت میں کیا تھا۔ ایک واقعہ اور اگر آپ حضرات اجازت دیں تو میں عرض کر دیتا ہوں، وہ بھی ان کا جو تصوف میں ایک مزاج ہے اس کو سمجھنے کے لیے معاون ہوگا۔ فرماتے ہیں عرضت لی حاجت، مجھے ایک ضرورت پیش آ گئی اور اس نے مجھے پریشان کر کے رکھ دیا۔ حیرتنی فأتیت قبرہ، یہاں پہ یہ ذکر کرتے ہیں حضرت خواجہ معروف کرخی رحمہ اللہ کا۔ حضرت خواجہ معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں ان کی قبر بغداد میں ہے، اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ ایک کتاب ہے حافظ ابن الملقن کی، اس کا نام ہے طبقات الاولیاء، شاید آپ حضرات کی نظر سے گزری ہو۔ حافظ ابن الملقن جو ہیں یہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کے استاذ ہیں، اور 25 جلدوں میں ان کی بخاری کی شرح یہاں پہ موجود ہے، دیکھی جا سکتی ہے، اور یہ کثیر تصانیف تھے اس زمانے میں۔ 815 میں ان کی وفات ہے، اور امام ابن حجر جو ہے وہ 852 میں ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ان سے پہلے گزرے ہیں۔ حافظ الملقن، میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ کسی عام صوفی کی لکھی ہوئی وہ بھی کتاب نہیں ہے۔ حافظ ابن الملقن کا نام تو مشہور ہے، لیکن ان کی حیثیت یہ ہے کہ وہ حافظ ابن حجر کے استاد ہیں، اور انہوں نے طبقات الاولیاء میں حضرت خواجہ معروف کرخی رحمہ اللہ کا جہاں ترجمہ لکھا ہے وہاں پہ دیکھیں تو وہ لکھا ہے کہ اہل بغداد جو ہیں ان کی قبر سے تبرک حاصل کرتے ہیں۔ اگر کوئی صوفی لکھ دے آج کا تو پھر تو ہم کہیں گے کہ ٹھیک ہے، اس کا علمی طور پر کمزور آدمی ہے، ایسے کمزور آدمیوں سے بدعتیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن اگر حافظ ابن الملقن لکھ رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ان کو ہم نہ بدعتی کہیں گے اور نہ جاہل صوفی کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ بھی ذکر کر رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہمیں ایک ضرورت پیش آ گئی، فاتحیت قبرہ، تو میں حضرت خواجہ معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کے پاس حاضر ہوا، وذکرت لہ حاجتی کما تذکر للاحیاء، اور میں نے اپنی ضرورت ایسے ان کی قبر پہ جا کر پیش کی جیسے زندہ آدمی کے پاس آپ جاتے ہیں اور اپنی مشکل میں مدد کے لیے اس سے تعاون کی درخواست کرتے ہیں یا اپنی ضرورت پیش کرتے ہیں۔ آگے جملہ ہے، معتقداً ان اولیاء اللہ لا یموتون ولکنہم ینقلون من دار الی دار، اس اعتقاد کے ساتھ کہ اولیاء کرام جو ہیں وہ مر کر مٹی نہیں ہوتے، بلکہ وہ ایک جہان سے دوسرے جہان میں منتقل ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدظ اللہ العالی نے ایک بات ارشاد فرمائی، اور ایک ناسمجھ آدمی نے اعتراض کیا اور کہا کہ یہ کہتے ہیں کہ اولیاء کرام کے دنیا سے چلے جانے کے بعد ان کے تصرفات میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو چونکہ وہ ناسمجھ تھا، اس نے کبھی کوئی کتاب علمی پڑھی نہیں تھی، اگر علمی کتاب پڑھی ہوتی
تو پھر اس کو اندازہ ہوتا کہ یہ مفتی تقی عثمانی صاحب کا نظریہ نہیں ہے، بلکہ امام صغانی رحمۃ اللہ علیہ جو 6 صدی ہجری کے اور 6 اور 7 صدی ہجری کے ایک محدث ہیں، ان کا بھی نظریہ یہی تھا۔ اور صرف ان کا نظریہ نہیں ہے، چونکہ ہمارے موضوع سے ہٹ کر یہ بات ہے، امام حاکم کا نظریہ بھی یہی تھا۔ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ امام موسیٰ کاظم رحمہ اللہ کے مزار پہ جاتے تھے، اور یہی اسی طرح کی عبارت لکھی ہے وہاں پہ بھی کہ وہ جب مشکل پیش آتی تو فرماتے ہیں کہ میں جاتا وہاں پہ۔ ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی جاتے تھے، ان کا بھی یہ واقعہ نقل کیا گیا ہے۔ اس لیے کوئی جائے یا نہ جائے، ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ جانا ضروری ہے، اللہ جل شانہ اسی دعا مانگیں، کوئی توسل نہ پیش کریں بے شک، لیکن اگر کوئی پیش کرتا ہے تو اس کو جاہل مطلق، اس کو بدعتی، اس کو مشرک، کم از کم اس طرح کے فتویٰ آپ ان پہ نہ صادر کریں۔ آپ حضرات کے سامنے یہ بات عرض کرنا اس لیے ضروری ہے کہ مصروفیت کی وجہ سے عموماً کتابوں کے مطالعے کا وقت نہیں ملتا، اور ایک آراء جو سامنے موجود ہوتی ہیں اس میں پھر جس بڑے محقق سے ہمیں عقیدت ہوتی ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اسی کی بات کو آگے نقل کر دیں۔ اور یہ باتیں ایسی ہیں کہ یہ باتیں کتابوں میں تو موجود ہیں لیکن بیان نہیں کی جاتی، یا ہمارے حضرات جو بیان کر سکتے ہیں ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ نصابی کتابوں کے علاوہ یہ کچھ بھی پڑھائیں۔ تو چونکہ یہ آپ کا دورہ یہاں پہ تشریف لانا ایک غیر نصابی سرگرمی ہے، تو میں نے عرض کیا کہ اس موقع سے غنیمت جانتے ہوئے آپ کے گوش گزار چند باتیں ایسی کر دوں، جب آپ فتویٰ دینے لگیں تو کم از کم ان چیزوں کا احتیاط کریں کہ آپ کم از کم کسی ایسے آدمی پہ مشرک کا فتویٰ نہیں لگائیں گے جو قبروں کے پاس جاتا ہے قبروں والوں سے مانگنے کے لیے نہیں، بلکہ اہل قبر کا توسل دے کر اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے لیے احتیاط کریں گے۔ کیوں کہ اگر آپ فتویٰ لگائیں گے تو پھر آپ کی فتوے میں امام صغانی آئیں گے، ابو الوقت سجزی آئیں گے، اور ابو ذر الہروی آئیں گے، اور امام حاکم آئیں گے، امام ابن حبان آئیں گے۔ تو اس وجہ سے یہ بہت ضروری ہے۔ موضوع سے مناسبت اس کی کیا ہے؟ تو موضوع سے میں نے عرض کیا کہ مناسبت یہ ہے کہ امام صغانی رحمۃ اللہ علیہ کا جو صوفی مزاج ہونا ہے اس پر روشنی ڈالنی ہے کہ امام صغانی رحمۃ اللہ علیہ لغوی نہیں تھے، صرف محدث نہیں تھے، صرف فقیہ نہیں تھے، بلکہ وہ ساتھ ایک صوفی المسلک بھی تھے، اور تصوف پہ یقین رکھتے تھے، اور تصوف میں بھی خرافات والے لوگ موجود ہیں، پہلے بھی موجود تھے، آج بھی موجود ہیں۔ اہل خرافات تصوف والوں کے روپ میں بہت زیادہ موجود ہیں۔ اس لیے اگر کوئی شخص تصوف میں اہل خرافات جو قرآن حدیث سے ہٹ کر صرف اور صرف گمراہی پھیلانے پہ لگے ہوئے ہیں ان کا رد کرتا ہے، تو میرا مقصد ان کا رد کہ روک دیں، ایسی بات نہیں ہے۔ آپ امر بالمعروف نہی عن المنکر جاری رکھیں، بدعات کو ترویج نہیں دینا چاہیے۔ من وقر صاحب بدعت، حدیث میں آتا ہے فقد اعان علی ہدم الاسلام، کہ جس آدمی نے صاحب بدعت کی توقیر کی تو اس نے اسلام کو ختم کرنے میں مدد کی۔ تو اس وجہ سے ام المومنین سیدہ عائشہ سے روایت ہے من احدث فی امرنا ما لیس منہ فہو رد۔ تو ہم بدعت کی کوئی تائید نہیں کرتے، لیکن بدعت کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کو دین کا حصہ سمجھے، نہ کرنے والے کو برا کہے، اور اس پر قطعی ثواب کی امید رکھے، اور اس کا التزام سنت کی طرح کرے، تب بدعت بنتی ہے۔ وگرنہ امام حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب تراویح کی جماعت دیکھی تو فرمایا نعم البدع، کیسی خوبصورت بدعت ہے۔ تو اس لیے صرف بدعت پہ جا کے اتنا پارا ہائی نہیں ہونا چاہیے، بدعت کو دیکھنا چاہیے کہ بدعت کی تعریف اس پر صادق آتی بھی ہے یا نہیں۔ تو بدعت کے لیے ضروری ہے کہ اس کو لازمی سمجھتا ہو، دین کا حصہ سمجھتا ہو، اس پر ثواب کی قطعی امید رکھتا ہو، اور نہ کرنے والے کے اوپر منکر مطلب اس کو برا بھلا کہتا ہو کہ بھائی وہ کیوں نہیں کرتا۔ تو اصل میں تو دین کا اختیار اللہ جل شانہ کے پاس ہے، اور دین مکمل ہو چکا ہے، دین نہیں بن سکتا، لیکن اچھا کام اگر اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے تو اس پر اس کی وجہ سے اگر کوئی خرابی پیدا ہو رہی ہے تو اس سے آگاہ ضرور کرنا چاہیے، لیکن ایسا آگاہ کرنے کا طریقہ ہونا چاہیے جس سے ہماری اسلاف مجروح نہ ہوں۔ ایسا طریقہ نہیں کرنا چاہیے کہ اسلاف مجروح ہو جائیں۔ اچھا جی، اس کے بعد آگے ایک اور بات ہے، اور یہ بات عرض کرنے کے بعد ہم اجازت چاہیں گے اور اس محاضرے کو ختم کریں گے۔ ایک لفظ انہوں نے نقل کیا اجراش۔
اجرعشت الابل، یعنی جب موٹا ہو جاتا ہے یا اس کا پیٹ بھر جاتا ہے تو اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ انا وجدت هذه اللفظة بعد 70 سنہ، 70 سال جب عمر ہو گئی تو اس کے بعد مجھے یہ لفظ کا معنی ملا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جستجو اور طلب اس کے اندر دوام کتنا ہے، اور 70 سال بعد امام صغانی رحمۃ اللہ علیہ کی حالت کیا ہوگی۔ کتنے کتنے علامہ دمیاطی ان کے شاگرد ہیں، بہت بڑے نام ہے ان کا۔ امام صغانی رحمۃ اللہ علیہ خود بہت بڑے محدث ہیں، ہزارہا لوگوں نے ان سے حدیث نقل کی ہیں۔ حدیث میں یہ مقام تھا کہ جب یہ تشریف لے کے گئے اس میں بغداد میں، تو فرماتے ہیں کہ وہاں پہ ایک محدث جو ہے، مجھے کوئی نہیں جانتا تھا، تو کہتے ہیں ایک محدث جو ہے وہ حدیث پڑھا رہا تھا، کہتا ہے اذا ثقب المؤذن یجب علی الناس ان یوافقوہ فی الاذان۔ تو امام صغانی فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ یہ ثقب لفظ پڑھ رہا ہے، لفظ تو سکتہ ہے، لفظ ہے اذا سکت المؤذن یجب علی الناس ان یوافقوہ فی الاذان۔ تو فرماتے ہیں میں نے آہستہ سا، تھوڑا تاکہ بے ادبی بھی نہ ہو استاد کی، میں نے عرض کیا سکتہ، ٹھیک ہے۔ محدث نے سن لیا، من قال سکت المؤذن، کس نے کہا ہے سکت المؤذن؟ امام صغانی فرماتے ہیں قلت انا، میں نے کہا ہے۔ فقال المحدث، محدث جو ہے وہ پریشان ہو گئے، فرمایا کلاہما صحیحان، دونوں ٹھیک ہیں۔ فلما انقضى المجلس، کہتے ہیں مجلس جب ختم ہوئی، وراجعوا النسخ الصحیحہ من کتب الحدیث، تو جب وہ اس زمانے میں بھی نسخ رکھے جاتے تھے اور محدثین اگرچہ بیان کرتے تھے لیکن ان کے پاس اپنی کاپیز موجود ہوتی تھی، وجدوا فیہا کما قال الصغانی، تو اس میں سکب لفظ نہیں تھا بلکہ سکتا تھا۔ تو یہ حدیث میں ان کا مقام تھا، اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ حدیث میں مجھے اتنی شہرت مل گئی کیونکہ جن محدث پر انہوں نے نقد کیا تھا وہ بہت بڑے محدث تھے، تو ایک ہی مجلس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ مشہور کر دیا، تو ہزارہا لوگوں نے ان سے پھر حدیث کا علم حاصل کیا۔ یہ میں بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اتنا مقام بھی عطا فرما دیا، یہ 70 سال سے پہلے کی بات ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ 70 سال جب میری عمر ہو گئی تو مجھے اس لفظ کا معنی معلوم ہوا۔ تو اس سے کئی باتیں اخذ ہوتی ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ محقق جو ہے اس کی بار اگر مصنف کی جو اوصاف جمیلہ ہیں، مثلاً آخر عمر میں جا کر اقرار کر لینا، یہ اچھی صفت ہے، انکساری اور عاجزی کی ہے۔ اس نے استدلال تو اس بات پر کیا ہے نا، اس بات کو نقل کیا، لیکن جو باتیں سمجھ میں آتی ہیں وہ یہ ہے کہ علماء کو کسی عمر میں بھی سیکھنے سے عار محسوس نہیں کرنی چاہیے، بلکہ سیکھنے کا عمل جاری رہنا چاہیے۔ امام صغانی فرما رہے ہیں کہ مجھے 70 سال بعد تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوں گی جن کا ہمیں ابھی علم نہیں ہے، تو جن چیزوں کے بارے میں علم نہیں ہے ان کے بارے اہل علم سے رجوع کیا جائے، اور کوئی حتمی بات اور فتویٰ دینے سے پہلے کم از کم اس پر جتنی ممکن ہو سکے وہ تحقیق کر لینی چاہیے۔ تو یہ چند باتیں تھیں۔ اب میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ یہ تھا مخطوطے کے حوالے سے ہماری بات، کہ مخطوط جو ہے اس پر کام کیسے ہوتا ہے، کہ مخطوط جس مؤلف کا ہے اس کا آپ نے نام لکھنا ہے، اس کی تاریخ پیدائش لکھنی ہے، اس کے اسفار علمیہ جو ہے وہ نقل کرنے ہیں آپ نے، اور علمی اسفار نقل کرنے کے بعد دو اور چیزیں جو انتہائی ضروری ہیں وہ ہے شیوخ اور تلامذہ، کہ انہوں نے علم حاصل کون سے بزرگوں سے کیا ہے۔ مثال کے طور پر ڈاکٹر صاحب نے جو کام کیا ہے اس پر تحقیقی، انہوں نے امام صغانی رحمۃ اللہ علیہ کے شیوخ کی ایک فہرست نقل کی ہے، اور فہرست میں پھر کوشش ہوتی ہے کہ سب سے اوپر ان شخصیات کا نام لکھا جائے جو بہت زیادہ مشہور ہوں، جیسے ابو حفص عمر بن علی بن ابی بکر بن عبد الجلیل المرغینانی ابن صاحب الہدایہ، صاحب ہدایہ جو ہیں ان کے صاحبزادے، اب وہ ان کے استاذ ہیں۔ تو یہ چونکہ زیادہ معروف اور مشہور شخصیت ہیں لہٰذا ان کو ان نے پہلے نمبر پر رکھا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اور حضرات کا بھی ذکر کیا ہے، اور اس میں ایک امام سجزی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے ابو منصور سعید بن محمد،
ان کا انہوں نے ذکر کیا ہے کہ امام سغانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے علم حاصل کیا۔ اچھا، تو امام سغانی رحمۃ اللہ علیہ کے شیوخ کی ایک فہرست مرتب کی، اور اس میں سب سے جو زیادہ مشہور ہیں ان کو پہلے ذکر کیا۔ اسی طرح آخر میں تلامذہ کی ایک انہوں نے فہرست نقل کی ہے، جس میں سب سے بڑے اور مشہور ان کے شاگرد وہ ہیں علامہ دمیاطی۔ اور علامہ دمیاطی کی وجہ شہرت یہ ہے کہ یہ سیر اعلام النبلاء کے جو مؤلف ہیں علامہ شمس الدین ذہبی، ان کی بھی مثال ملنا مشکل ہے۔ 748 ہجری ان کی وفات ہے، بہت بڑی شخصیت ہے۔ اگر آپ ان کی کتابوں کو دیکھیں تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنی بڑی شخصیت ہے علم حدیث میں۔ علامہ شمس الدین ذہبی، سیر اعلام النبلاء ان کی کتاب ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پہ موجود ہے۔ تو یہ علامہ دمیاطی کے شاگرد ہیں۔ تو علامہ دمیاطی کس کے شاگرد ہیں؟ امام سغانی کے۔ تو اسی طرح جب آپ کسی مخطوط پہ کام کریں گے تو مخطوط کے مؤلف کے جو اساتذہ اکرام ہیں ان کی بھی ایک فہرست بنائیں گے، اور مخطوط کے مؤلف کے جو تلامذہ ہیں ان کی بھی ایک فہرست بنائیں گے۔ میرے خیال میں آج کی جو نشست ہے اس کا اختتام ہم انہی الفاظ پہ کرتے ہیں، اور میں نے اپنی کوشش کے مطابق آپ حضرات سے عرض کر دیا ہے، اور آخر میں خلاصہ بیان کر دیتا ہوں کہ مخطوط پر کام کرنے کے لیے ضروری ہے مخطوط لیں، آپ مؤلف کو دیکھیں معروف شخصیت ہے یا غیر معروف۔ اگر معروف شخصیت ہے تو اس کے ترجمے میں انتہائی اختصار کے ساتھ چند چیزیں لکھ دیں، لیکن ان کی منہج علمی اس کو نقل کرنا ضروری ہے، ان کے اساتذہ اور شیوخ کا تذکرہ ضروری ہے، اور اس کے علاوہ ان کا اگر کوئی ایک خاص مزاج ہے، جیسے میں نے آج جو تذکرہ کیا ہے کہ امام سغانی رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر غلبہ تصوف تھا۔ محدثین کے حالات میں عموماً تصوف کے بارے میں آراء ملتی ہیں، چیزیں ملتی ہیں، لیکن اتنا زیادہ غلبہ نہیں ہوتا۔ تو ایک اب آپ کے ذہن میں جو شخصیت کا سکیچ بنا ہے، خاکہ بنا ہے، تو آپ اس شخصیت کے بارے میں رائے قائم کریں گے تو آپ کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ وہ صوفی ہیں۔ اب صوفی ہیں، ظاہر سی بات، تو اگر کہیں کہیں ان کا میلان اس بات کی طرف جا رہا ہے جو ہے تو تصوف میں بات ٹھیک، لیکن تفرد ہے ان کا، تو وہاں آپ نقد کریں گے۔ یہ تمام باتیں مقصود یہ تھیں کہ اگر اب ان پر کوئی آدمی کام کرے گا ان کے مخطوطے پہ تو ضرور وہ ان چند باتوں کو ملحوظ رکھے گا، اور ملحوظ رکھنے کے بعد وہ ایسی بات جو تفرد کے زمرے میں آتی ہے، ویسے تو حدیث احسان میں تصوف ثابت ہے، طریقوں میں اختلاف ہو سکتا ہے، طریقہ کوئی بھی آپ اپنا لیں، لیکن آپ نے کیفیت پیدا کرنی ہے کاننا کا ترا انت عبد رب کا کاننا کا ترا۔ تو لیکن اس میں بعض دفعہ ایکسیڈ کر جاتا ہے، یعنی وہ تھوڑا بڑھ جاتا ہے معاملہ، تو اس طرح کی چیزوں کو ہائی لائٹ کرنا ضروری ہے مخطوطے پہ کام کرتے وقت۔ اس کے علاوہ اگر کوئی آپ کے ذہن میں سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اب اس نشست کو ہم یہیں پہ اختتام کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔